10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤں گا. ان کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ان کے لیے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا اتنا مشکل نہیں ہے. تو تقریباً پاکستانی 1000 روپے بن رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کینیڈا سے نا 10,000 روپے مجھے بھیج دیتے ہیں 10 سگریٹوں کے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں یار یہاں صدقہ کر دینا, وہاں کینیڈا میں تو غریب ملتے نہیں ہے, تو یہاں کسی غریب کو کھلا دینا. اب 10,000 روپے 10 سگریٹ, غریب تو چاہیں گے کہ اللہ کرے یہ پورے ڈبے صبح شام پیئیں. تو مجھے ان کا یہ عمل اچھا اس لیے لگتا ہے کہ دیکھو ایک بری چیز ہے, اس سے بچنے کی کوشش تو کی نا. اب کیا ہے, اس سے سگریٹ کم ہو جاتی ہے, ختم تو نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی. تو یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک غلط چیز ختم نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی. اب کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو اور بڑھتے. ابھی سگریٹ ہے نا شیشے پہ آ جاتے تھوڑے دنوں میں, حکے پہ. پھر یورپ میں تو انسان کی بریکیں فیل ہے, وہاں تو پھر شراب پہ آتا ہے. تو ایک دن کہنے لگے یار یہ چھوٹتا نہیں ہے گناہ, یہ کیا ہے, یہ سگریٹ پیتا ہوں میں نے کہا آپ چلو چھوٹ نہیں رہا تو کم از کم آگے بڑھ بھی نہیں رہے. اگر آپ یہ عمل کرتے رہے تو آگے بھی نہیں بڑھیں گے, یہیں پر بریک لگ جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چھوٹ بھی جائے گا. تو جب بھی کوئی گناہ کی کسی کو عادت پڑ جائے تو وہ فری میں گناہ نہ کرے, بلکہ وہ یہ قسم نہ اٹھائے. پھر قسمیں جمع ہو جاتی ہیں ذمے میں. قسم بس دل میں نیت کر لے کہ مجھ سے کبھی یہ گناہ ہوا تو میں اتنے پیسے کسی غریب کو دوں گا, صدقہ کروں گا میں. تو اس سے انشاءاللہ وہ عادت آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. اور کم از کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ سے ایک گناہ ہوا تو ایک نیکی بھی تو پلڑے میں آ گئی نا, تھوڑا سا تو بیلنس ہوگا نا قیامت کے دن. چلو اللہ کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا مگر یہ بیوی تو ہے اس کے یہاں, تو لیکن اس پہ اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب کرتے رہو گناہ سے تو بہرحال بچنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی یؤتی مالہ, جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا, تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا, بڑا مزیدار جملہ ہے. فرمایا کسی کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے جس کا یہ بدلہ ادا کر رہا ہے. اس لیے صدقہ نہیں کر رہا کہ فلاں نے بھی اس پر کیا تھا, وہ تو کرنا ہی ہے. جب فلاں نے آپ پر احسان کیا پھر تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ فلاں کا کوئی احسان نہیں ہے مگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمان. کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اس آیت کا سب سے پہلے مصداق ہیں. حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے, مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا, جو عورتیں اور بوڑھے اور بوڑھی عورتیں, تو وہ غلام اگر ہوتے نا تو حضرت ابو بکر ان کو خرید کے ان کو آزاد کر دیتے تھے. کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ان بوڑھی عورتوں کو اور ان بیچاری خواتین کو آزاد کرتے ہو, جوان مردوں کو خرید کے آزاد کیا کرو, کیونکہ ان کا آپ کا ان پر احسان ہو جائے گا تو مصیبت کے وقت وہ آپ کے کام آئیں گے, جنگوں میں, لڑائیوں میں, دشمنیوں میں کام آئیں گے جب آپ کا ان پر احسان ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, مساکین اور یہ خواتین تو بیچاری مدد نہیں کر سکتی نا جنگوں میں, عربوں کی تو لڑائیاں بہت ہوتی تھی, دشمنیاں بہت ہوتی تھی. تو کہتے تھے یہ میں عورتوں پر احسان کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کا بھی کتنا علم بردار ہے. حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور لونڈیوں کو زیادہ آزاد کیا ہے, عورتوں کو غلامی سے زیادہ بچایا ہے بنسبت مردوں کے. تو کسی نے کہا کہ مردوں کو آزاد کرو, یہ مصیبت میں آپ کے کام آئیں گے, یہ عورتیں اور یہ بوڑھیاں کو آزاد کر کے کیا ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور اس لیے نہیں کہ کسی پر احسان ہو اور وہ احسان کا بدلہ چکا رہا ہو, یا اس پر کسی نے احسان کیا اور یہ احسان کا بدلہ چکا رہا, بس اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے اپنے رب کے چہرے کی رضا, الاعلی وہ رب جو سب سے بڑا ہے. 3 لفظ استعمال ہوئے, اشقا, اتقا, اعلی, تینوں کمپیریٹیو ڈگری ہیں. سب سے بڑے بدبخت کا تذکرہ ہوا, سب سے بڑے نیک بخت کا تذکرہ ہوا, اور سب سے اعلی رب کا تذکرہ ہوا. اس میں وجہ بھی بیان کر دی کہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ بدبخت ہے کیوں, کیونکہ وہ سب سے بڑے بادشاہ کی مخالفت کرتا ہے, اور جو سب سے نیک ہے وہ نیک کیوں ہے, کیونکہ سب سے بڑے بادشاہ کی فرما برداری کرتا ہے, اس لیے وہ سب سے بڑا نیک ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, عن قریب یہ خوش ہو جائے گا. یعنی اس کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ دوسرا مجھ پر احسان کرے, مگر اللہ فرماتے ہیں میں تجھ پر اتنا احسان کروں گا کہ عن قریب تو خوش ہو جائے گا. جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تاکہ وہ بھی احسان کرے, ان کی خوشی تو اتنی ہوتی ہے کہ سامنے والا احسان کر دے گا نا. اللہ فرماتے ہیں اور جو اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ مجھے اس سے شکریہ نہیں چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ فرماتے ہیں ان قریب تو بھی خوش ہو جائے گا. صحیح ہے نا, کیسا خوبصورت جملہ ہے. جیسے کوئی کسی کو جب دھمکی دیتا ہے نا, دوسرا کہتا ہے بھائی میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں, آپ کہتے ہیں ڈر جائے گا,
مطلب کیا؟ جب میری قوت دیکھے گا تو ڈر جائے گا. اور دوسرا آپ پہ خرچ کر رہا ہے, احسان کر رہا ہے کہ بھائی میں احسان کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ کچھ بھی نہیں دیں گے, آپ مجھے خوش کر نہیں سکتے. تو سامنے والا کہتا ہے ہو جائے گا خوش, پتا چل جائے گا, کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے کہ یہ مجھے غریب اور فقیر سمجھ رہا ہے مگر میں فقیر نہیں ہوں. تو اللہ فرما رہے تم فقیروں پہ خرچ کر رہے ہو لیکن ان پہ نہیں, در حقیقت مجھ پہ کر رہے ہو. تمہاری نیت یہ ہے کہ مجھے خوش نہیں ہونا, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان قریب تو خود بھی خوش ہو جائے گا. صحیح ہے نا, خوش ہو جائے گا کیونکہ تو ہمیں دے رہا ہے, تو ہمیں راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو ہم تجھے کیوں راضی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کنجوسی کی لعنت سے بچائے اور سخاوت ہم سب میں پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت مکمل ہو گئی, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس قسم ہے سورج کی, اور ضحا گزر چکا ہے نا, ضحا والضحا میں چاشت دن کی روشنی, وضحاها اور اس سورج کی دن کی روشنی کی قسم, یعنی چونکہ دن کی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے اس روشنی کی نسبت سورج کی طرف کر دی. والقمر اذا تلاها اور چاند کی قسم, قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند. اذا جب, تلا تلیہ یتلا, سمیع یسمع یعنی ضرب یضرب کی طرح ہے. تلا یا تھا اصل میں ضربا, تلا کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا, صحیح ہے, کسی کے پیچھے پیچھے جانا. والقمری اور چاند کی قسم جب تلاہا اس سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے. جیسے ہی سورج میاں گئے, چندہ ماموں سورج میاں سے, سورج چاچو سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کبھی نکلنے کی ہمت نہیں کرتے. ادھر سورج غائب, ادھر چندہ ماموں طلوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور دن کی روشنی کی, اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد آئے. والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جب یہ دن اسے روشن کر دے. دن تو روشن نہیں کرتا اس کو, سورج کو واضح کر دیتا ہے نا دن. اصل میں تو سورج ہے جو دن کو روشن کرتا ہے, مگر دن کی روشنی میں سورج بھی نظر آتا ہے. تو یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں کہ مراد کیا ہے, روشن دن کی قسم. واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم اذا یغشا جب وہ چھا جائے, اس دن پر. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اس دن پر, رات دن پر چھا جاتی ہے, دن کو پی جاتی ہے, غائب کر دیتی ہے. والسماء اور آسمان کی قسم, وما اور اس ذات کی, بناہا جس نے بنایا آسمان کو. والارض اور زمین کی قسم, وما اور اس ذات کی, طحاہا طحا کا معنی بچھانا, جس نے بچھایا اس زمین کو, یعنی ہمارے لیے تو بچھا دیا نا اللہ نے زمین کو. ونفس اور قسم ہے نفس کی, نفس کسے کہتے ہیں؟ جان کو, زندگی کو, انسان کو. اور انسان کی قسم, وما اور اس ذات کی, سوا جس نے برابر کیا, اس انسان کو ایسے سانچے میں ڈھال کے خوبصورت انداز سے بنایا, اس ذات کی قسم. فَأَلْهَمَهَا الہما اکرما کی طرح ہے, اکرما الہما اکرما, اکرما کا مصدر آتا ہے اکرام, الہما کا آتا ہے الہام. الہمہا پھر الہام کیا اس نفس کو یعنی اس انسان کو, فجورہا فجور فسق و فجورہا اس نفس کی برائیاں بھی, وتقواہا اور اس نفس کا تقوی بھی. یعنی اس ذات کی قسم جس نے نفس کو بنا کے خوبصورت سانچے میں برابر کیا اور پھر اس کے دل میں الہام کر دیا اس نفس کی برائیاں بھی اور اس نفس کی اچھائیاں بھی. ہر انسان کی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ برائیاں بھی, جذبے دونوں ہوتے ہیں. تو دونوں جذبے اس کو اللہ نے الہام کر دیے. کیا مطلب؟ دونوں مادے رکھ دیے کہ برا بھی کر سکتے ہو, یعنی اس کا برائی کا دل بھی چاہتا ہے, اور اچھائی کا بھی, اچھائی بھی سمجھا دی. فرشتوں میں صرف اچھائی ہے, برائی نہیں ہے. تفسیر میں پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ابھی تو صرف ترجمہ. اتنی ساری قسمیں اللہ نے اٹھائیں, سورج کی قسم, اس کی روشنی, چاند, دن کی قسم, رات کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی اور آسمان اور زمین کو بنانے والے کی, اور نفس کی قسم, انسانی جان اور اس جان کو بنانے والے کی, اور جس نے الہام کیا اس کی قسم. کس بات پر قسم؟ قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص, فلاح پا گیا. افلاح فلاح سے ہے,
من وہ شخص زکاہا جس نے تزکیہ کر لیا اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. اس کیا مطلب؟ ظاہری گناہوں سے بھی پاک کر لیا اور باطنی گناہوں سے پاک کر لیا اس نے اپنے آپ کو. وقد خوابا اور تحقیق خائب و خاسر کو خوابہ کہتے ہیں, ضربہ کی طرح خیابہ تھا اصل میں. وقد خوابا اور نامراد ہو گیا, برباد ہو گیا, من وہ شخص دسا اصل میں 10 سسا تھا تو الف سے بدل دیتے ہیں 10 سا سبحہ کی طرح. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تزکیہ کی اپوزٹ ہے. نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا, غلط راستے پہ ڈال دیا جس نے اپنے آپ کو. کذبت ثمود انکار کیا سمود نے, قوم سمود نے, تغوا طغیان سے نکلا ہے سرکشی. ہا ضمیر قوم سمود کی طرف لوٹ رہی ہے. عربی میں قوم جو قومیں ہوتی ہیں نا نام ان کے وہ مؤنث ہوتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, نامراد ہوا وہ شخص جس نے نفس کو برباد کر دیا, گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. کذبت ثمود انکار کیا قوم سمود نے, بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ, صرف انکار نہیں کیا بڑے تکبر کے ساتھ. قوم سمود وہ قوم جس کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ جب صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہ بار بار معجزوں کا مطالبہ کرتے رہے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا معجزہ؟ انہوں نے کہا پہاڑ سے نا اونٹنی نکالو. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں جیسے پھینک دیتا ہے آدمی, الٹا سیدھے مطالبے, یہ پہاڑ ایسے اونٹنی نکالیں. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کی کہ ٹھیک ہے میں اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر رہا ہوں, لیکن اتنی بڑی نشانی جب دیکھیں گے تو پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہوں گے, کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے. جب وہ گھاٹ سے پانی پیے گی تو کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا, یعنی نمبر لگیں گے باری. جب انہوں نے بھائی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا کہ ہمیں پہلے تو آزمائش ہے نا کہ بھئی یہ سچے نبی بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, تحقیق کرو. لیکن جب اللہ نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی تو پھر تو اللہ بھی اسی حساب سے آپ سے مطالبہ کرے گا نا, اب دوسرا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو اب کیا ہے کہ وہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی, تو اب ان لوگوں کو بھئی ہمارے جانوروں کے لیے کم بچتا ہے, تو ان کا پروگرام بنا کہ اونٹنی کو جان سے مار دیں. لیکن قوم کافر تو تھی مگر پھر بھی ڈرتی تو تھی نا کہ یہ تو پیغمبر ہیں, دل تو مانتا تھا کہ پیغمبر ہیں, اور یہ پہاڑ سے نکالیے کہیں واقعی اللہ کا عذاب نہ آ جائے, تو ڈرتے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ڈرتے ڈرتے پھر انہوں نے یہ کیا کہ قوم کا جو سب سے بڑا بدبخت, جس کو اللہ نے یہاں سب سے بڑا بدبخت کہا ہے, وہ قوم کا سردار تھا, اس کی بہت چلتی تھی. اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اگر قتل کر دے گا تو اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا, اور یہ ہمت والا بھی ہے, بہادر بھی ہے. اس کے پاس گئے اور اس کو مختلف انعامات کی لالچ دی, اور 9 افراد قرآن میں آتے ہیں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, 9 دہشت گرد تھے, بدماش. انہوں نے مل کے پروگرام بنایا اور لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. پھر ایک بڑا شخص تھا احیمر جس کا نام آتا ہے واللہ عالم, اس نے کیا کیا, اونٹنی کو جا کے قتل کر دیا. بس جب اونٹنی کو جان سے مارا ہے تو پھر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام پہ وحی کی کہ بس اب ان پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے, برباد ہو جائیں گے, آپ اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل جائیں. تو کیا ہوا, 3 دن کے بعد پھر ایک بہت زوردار چیخ فرشتے نے ماری جس سے اس قوم کے کلیجے پھٹ گئے, زلزلہ آیا اور سارے تباہ و برباد ہو گئے. اور یہ قوم سمود کی بستیاں آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بتغواہا, انکار کیا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ, تکبر کے ساتھ. اذ انبعثا, انبعثا, بعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے, بھیجنا. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا, بھیجنا. انبعثا یہ انصرافا کی طرح ہے, انصراف, انعدام, انتقال. تو انبعاث, انبعثا کا معنی اٹھنا, کھڑے ہونا, خود کسی کام پہ کھڑے ہونا. فرمایا اذ انبعثا, جب کھڑا ہوا ان میں, اشقا ہا, اس قوم کا سب سے بدبخت ترین آدمی. فقال لهم, تو اس قوم سے کہا, رسول اللہ, اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا, ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, وسقیا, سقیا کہتے ہیں پانی پلانے کو. آپ نے شاعری میں لفظ سنا ہوگا ساقی, تو وہ شراب پلانے والے کو بھی ساقی کہتے ہیں. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم بوتل میں بھری ہوگی. ٹھیک ہے نا, ایک شاعر کہتا ہے کہ جب تو نے یہ شراب بوتل میں بھری ہوگی تو کیا حال ہوا ہوگا. تو یہ ہمارے بزرگان دین اللہ کے عشق اور محبت میں یہ اشعار بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی شراب جب تم نے
تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہوگی تو مستی میں تمہارا حال کیا ہوگا. تو سقیا کا مطلب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ لفظ یاد رہے. یہ میں نے شعر جو سنایا نا ساقی کا لفظ، تاکہ یہ لفظ سقیا یاد آئے گا آپ کو، قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. تو رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا. یہ شارٹ لفظ ہے، یعنی اشارہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کے بارے میں محتاط رہو. بھائی آپ کو جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں آپ کہ بھئی فلاں جگہ نہیں جانا، تو شروع میں تو ڈیٹیل میں بتا دیا، لیکن وہ نہیں سمجھ پھر بھی جا رہا ہے، تو آپ اس کو پھر یہ نہیں کہتے اس سے بچ کے رہو، آپ کہتے ہیں، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹرائک، ہڑتال، ڈسکو موڑ، انڈا موڑ. یعنی یاد دلاتے ہیں کہ میں پورا کلام نہیں دہرا رہا، بس سمجھ جاؤ. تو جب بدبخت ہوا تو ان کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ. اللہ ناقہ عربی میں اونٹنی کو کہتے ہیں. اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا، یعنی میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ اس معاملے میں احتیاط کرو. جب یہ پانی پیتی ہے پینے دو، اس کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا. جاؤ کچھ نہیں ہوتا. فَعَقَرُوهَا، عقر کہتے ہیں ٹانگے کاٹ ڈالنا، ضربو کی طرح ہے. پس اس قوم نے عقرو ٹانگے کاٹ ڈالی، ہاں اس اونٹنی کی ٹانگے کاٹ ڈالی، جان سے مارنے کے لیے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، دم کا مطلب ہوتا ہے کسی پر عذاب نازل کرنا، برباد کر دینا. دمدم علیہم ربہم، پس رب نے ان پر عذاب نازل کیا، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے. ذنب گناہ کو کہتے ہیں. استغفار کی تسبیح میں آتا ہے نا، ذنب کا لفظ آتا ہے، ذنوب اس کی جمع آتی ہے. تو ان کے رب نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا. فسواہا، سوا کا معنی برابر کرنا، اور اس بستی کو برابر کر دیا. ولا یخافو، اور وہ نہیں ڈرا. کون نہیں ڈرا؟ اللہ. خوف سے نکلا ہے. عقبہ، عقبہ کہتے ہیں انجام کو، کہتے ہیں نا عقبہ میں کیا ہوگا، آپ کی عقبہ اچھی ہو جائے. عقبہ کہتے ہیں انجام، اینڈ، کسی چیز کا اینڈ، انجام، ریزلٹ. اللہ نہیں ڈرا عقباہا، اس عذاب کے انجام سے. جب بھی کوئی انسان کسی سے دشمنی لیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو انجام سے بھی تھوڑا سا ڈرتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے. اللہ فرماتے ہیں پوری بستی کو ہم نے برابر کر دیا، برباد کر دیا، اور ہمیں انجام کی فکر نہیں تھی کہ ہوگا کیا، کیونکہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کو انجام کی فکر نہ ہو، ریزلٹ کی فکر نہ ہو، پھر وہ کام کرتے ہوئے کسی سے مشورہ نہیں لیتا، پوچھتا نہیں ہے. تو یہ اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اتنی بڑی قوم کو، اتنی طاقتور قوم کو، بہت طاقتور لوگ تھے وہ، ہم نے ان کو ایسا برباد کیا، بالکل برابر کر دیا، اور ہم ان کے انجام سے ڈرے نہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ دیں گے، کیونکہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، ڈرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، تو اس کے مقابل میں جو لوگ ہیں ان کو پھر اس ذات سے ڈرنا چاہیے. یہ تو اس آیت کا، یہ اس سورت کا صرف ترجمہ ہوا ہے. وقت ہے اتنا؟ اچھا، اگر ایسا کر لیں کہ اگلی سورت کا بھی ترجمہ ہم پڑھ لیں اور پھر دونوں کی تفسیر اگلے درس میں پڑھ لیں، ہیں؟ چلیں پھر اسی کو پہلے کمپلیٹ، جو ایک ترتیب چلی آ رہی ہے اسی پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے یہ ڈر ہے کہ اتنے وقت میں یہ تفسیر مکمل نہیں ہوگی، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پچھلی دو آیتوں میں کیا. اچھا، مجھے یہ جو انٹرنیٹ پہ جو میرے لیکچر سنتے ہیں نا، ان لوگوں سے ایک درخواست سمجھ لیں آپ، یا آرڈر سمجھ لیں. جتنے لوگ انٹرنیٹ پر یہ میرے لیکچر سن رہے ہیں، وہ مجھے اپنے نمبر سے ایک SMS بھیجیں کہ ہم شوق سے سن رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اگر واقعی ہو رہا ہے اور سن رہے ہیں تو جتنے SMS آئیں گے اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ اس لیکچر کو سننے والے واقعتاً کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں. رجسٹریشن تو بہت سے لوگوں کی ہے، تو ان کو یہ کلپ مل جاتے ہوں گے اور یہ میں نے درمیان میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. شروع میں ہوتا نا یہ میں بات کر دیتا، تو جو شروع کا کلپ سنتا ہے نا وہ اس کے سامنے تو آ جائے گی، باقی وہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا. ہاں، تو یہ میری بات جو سنے گا نا، یہ سننا اس کی علامت ہے وہ پورا لیکچر سن رہا ہے، کیونکہ میں درمیان میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو پھر وہ مجھے SMS میرے موبائل پہ بھیجیں یا واٹس ایپ پہ بھیج دیں، لیکن SMS پہ موبائل پہ بھیجیں اچھا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ پہلے ہی بہت رش ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے SMS آ جائیں، پھر میں ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا. میرے موبائل نمبر پہ مجھے ایک SMS بھیج دیں کہ بھائی ہم آپ کا لیکچر شوق سے سن رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں اگر ایک محنت کر رہا ہوں تو کتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو اور فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہوائی فائرنگ تو نہیں جاری کہیں ہے. رجسٹریشن تو وہ لوگ کروا لیتے ہیں. شادی میں کتنے لوگ آتے ہیں جو ہم آئیں گے، آتا کون ہے؟ پھر آنے والے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا.
تو بعض ایسے ہی ہوں گے جن کو لیکچر مل رہا ہوگا، کبھی سن لیا، کبھی نہیں سنا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی واقعتاً اس کو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پھر میں اس کو ذرا کنٹینیو کروں گا. اور اگر ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو یعنی اگر اتنی دلچسپی، آپ لوگ تو ماشاءاللہ پابندی سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو آتے ہیں نہیں آتے، تو اگر ایسا سیٹ اپ ہے، آن لائن بھی ایسا ہی سیٹ اپ چل رہا ہے، تو پھر نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے اس بارے میں کہ اس سلسلے کو آگے رکھا جائے، یا والشمس وضحاہا تک بھی جنرل نالج آپ کو ماشاءاللہ کافی مل گئی ہے، یہ بھی بہت ہے. تو مجھے موبائل نمبر پہ جو ایس ایم ایس آئیں گے تو جتنی تعداد ہوگی اس سے مجھے اندازہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی مختلف سموں سے 100 دفعہ ایس ایم ایس بھیج دے. بعضوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا درس، 2-4 آدمیوں کو، تو وہ ایسا نہ ہو نمبر بدل بدل کے، وہی ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جاپان سے بھی آ رہا ہے اور کینیڈا سے بھی آ رہا ہے، وہ مختلف سموں سے نمبر بھیجنا، ایس ایم ایس بھیجنا شروع کر دیں. تو ایسا نہ کریں، یہ دھوکہ ہو جائے گا. تو یہ مجھے بتائیں. چلیں اب اس کی تھوڑی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم. یہ ساری قسمیں اور نفس کی قسم یہ اللہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کو گزارنے میں، انسان کی زندگی کو کامیاب کرنے میں اور ان نعمتوں سے مستفید ہونے میں ان تمام چیزوں کا سب سے گہرا دخل ہے. سورج اگر نہ ہو 1 منٹ کے لیے کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے زمین پر جتنی حیات، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہو جائے گا کہ آپ کینیڈا کے -40 کو بھول جائیں گے. اتنا ٹیمپریچر ہو جائے گا اگر سورج نہ ہو اور روشنی نہ ملے ہمیں. مطلب یہ کہ پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ اس سورج سے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا جو بلب میں نے لگایا ہوا ہے، یہ بے مقصد ہے یا با مقصد ہے؟ تو یہ سورج بتا رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلا وجہ میں نے نہیں بنایا. وہ مقصد کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. یعنی یہ سورج گواہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں اسٹیڈیم میں لائٹیں لگ رہی ہیں، کسی بڑے گراؤنڈ میں تماشائیوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہو اور اوپر بہت پاورفل بلب لگائے جا رہے ہوں، تو یہ بلب اس بات پر گویا قسم اٹھا کے گواہی دے رہا ہے کہ یہاں ٹورنامنٹ ہونے والا ہے. ورنہ کیوں یہ بلب لگائے جاتے؟ گائے بھینسوں کے لیے تھوڑی لگائے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سورج، اور پھر والقمر اذا تلاہا، جب اندھیرا ہوتا ہے رات کو تو اللہ نے چاند کا انتظام کیا ہے، اس کی منزلیں طے کر دی ہیں. وہ چاند بھی انسان کی خدمت کرتا ہے، انسان کو تاریخیں بتاتا ہے، اور بھی زمین کا اور چاند سورج کا جو بیلنس قائم کرنے میں، کشش قائم کرنے میں بھی چاند کا بہت بڑا دخل ہے. سائنسی تحقیق ہے، حکیموں نے تو بہت پہلے یہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چاند کی جو منزلیں ہیں ان کا انسانی خون پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے چاند رات میں، یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ چاند کا سمندر کی پر اثر پڑتا ہے. تو بیائی نہیں وہ کشش ہوتی ہے نا، تو اس سے سورج یہ سمندر اوپر کی طرف اٹھتا ہے. تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے خون پہ بھی چاند کی کشش کا اثر پڑتا ہے. اگر یہ چاند نہ ہو تو ممکن ہے ہمارے خون کا جو ابھی نیچرل دباؤ ہے اس دباؤ میں کمی یا اضافہ ہو جائے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 17 تاریخ کو حجامہ کرواتے تھے، کیونکہ اس میں ممکن ہے خون کے اندر کوئی ایسا سرکولیشن میں کوئی ایسا فرق پڑتا ہے چاند کی تاریخوں میں جس کی وجہ سے حجامے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. چاند ویسے ہی اگر اللہ نہ بناتے چاند کو تو یہ عاشق لوگ اپنے محبوبوں کو کس سے تشبیہ دیتے؟ سورج سے تو دے نہیں سکتے تھے. تو ہر چیز میں چاند کا فائدہ ہے، اس کی روشنی بڑی میٹھی ہوتی ہے. فرمایا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشا، دن اور رات کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، کیونکہ دن اور رات کا نظام یہ انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے. جن بیچاروں کے پاس دن نہیں ہے نا، 6 مہینے راتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو دن کی اہمیت کیا ہے. والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، آسمان اور زمین یہ پورا نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے. پھر خود یہ انسان کو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ڈیزائن کیا، اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بنایا، جیسے والتین والزیتون میں بھی اللہ نے بات فرمائی. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں. پھر انسان کو اللہ نے گناہوں کا راستہ بھی بتا دیا اور نیکی کا بھی، کسی اور مخلوق کو نہیں بتایا. جانوروں کو نہ اچھائی کا پتا نہ برائی کا پتا، جانور کو نہ یہ پتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا برا ہے اور سچ بولنا کتنا اچھا. جانور کو کچھ نہیں، جانور کی ایک نیچر ہے اس پہ چلا دیا. انسان کو اچھا اور برا بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں سب اس بات کی علامت ہے کہ میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. کیونکہ اگر انسان سے کوئی کام لینا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بڑی کائنات انسان کی خدمت کے لیے نہ بناتا. آپ کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے
تو کچھ آپ سے بھی تو کام لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا، پنکھے کا انتظام، ایئر کنڈیشن کا انتظام، پانی کا انتظام، ساری چیزوں کا انتظام، تو کیا آپ کو وہاں گلگلے کھانے کے لیے بٹھایا، گول گپے کھانے کے لیے بٹھایا؟ بھائی اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو آپ سے کوئی کام لیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورج چاند ستارے یہ سب تیری خدمت کر رہے ہیں، کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ تو نائٹ کلب میں ناچا کرے، جا کے تو شراب پیا کرے، تو لڑکیوں سے دوستیاں لگا، تو ماں باپ کی نافرمانی کر، نہ نماز پڑھ، نہ روزہ رکھ، کوئی کام میری مرضی کا نہیں، ساری اپنی خواہشات، قتل و غارت، دہشت گردی، سارے اپنے مطلب کے کام کرے؟ چاند سورج اس بات کے گواہ ہیں کہ تجھے میں نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اور تیرے دل میں اچھائی برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ تیرا ضمیر ملامت کرتا ہے غلط کام کرتے ہوئے، تیرا ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے، تو یہ اسی لیے تجھے ضمیر کہہ رہا ہے تاکہ تو رک جا۔ جانور کا ضمیر نہیں کہتا۔ شیر دیکھیں ہرن کو جب کھائے گا تو یہ نہیں دیکھتا یہ ہرن کسی کا باپ ہے یا کسی کی اماں ہے یا کسی کا بچہ ہے، وہ کہے گا مجھے میرا پیٹ بھرنا ہے۔ ہرنی کو ماروں چاہے اس کا بچہ یتیم ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کتا جب کاٹنے سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ مفتی صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں بھائی، کوئی عزت اکرام کسی کا، وہ کاٹ لے گا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں مسجد کی انتظامیہ کے نائب صدر بھی ہیں، تو ان کو کتے نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ الفلاحیہ کے نائب ہیں، آپ نائب صدر ہیں، کتے کو کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پھر خیال آیا کہ اگر کتا یہ کام سوچ کے کرے تو پھر کتا نہ ہوتا، وہ اس کا تو کام ہے کتے جیسے کام کرنا۔ لیکن پھر ہم ان سے مذاق کرتے تھے، ہم کہتے تھے آپ کو کتے نے کاٹا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ ہمیں نہیں کاٹ لینا۔ صحیح ہے نا؟ ہاتھ بھی پکڑتے تھے نا، ہم کہتے بھائی آپ کو، کیونکہ کتا جس کو کاٹ لے کہتے ہیں پھر اس میں وہ جراثیم آتے ہیں، وہ جس کو کاٹے وہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ان کو پاگل نے نہیں کاٹا تھا اور انہوں نے انجیکشن بھی لگوا لیے تھے، لیکن ہم ایک تھوڑا سا مزاح آ گیا ہمارے پاس۔ اب تک بھی وہ کوئی بات کرتے نا، وہ پھر وہ ڈراتے بھی ہمیں آتے، ایسے کیسے کر کے ڈراتے ہیں، یوں کر کے کھا جاؤں گا میں، کاٹ دوں گا۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ہمیں نہ کاٹیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں نہ کاٹیں، ہم کہتے ہیں ان کو ایسی چیز نے کاٹا ہوا ہے کہ یہ اگر ہمیں کاٹ لیں تو ایسے جیسے اس نے ہمیں کاٹ لیا۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات انسان کی خدمت پہ، اور انسان میں اچھائی اور برائی کا جذبہ، اسے فوراً سگنل ملنا شروع ہو جائے۔ جھوٹ بولتا ہے نا انسان، آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ انسان کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ ایسے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، مگر چل جاتا ہے پتہ۔ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا جب بھی جھوٹ بولے گا نا۔ تبھی یہ جو انویسٹیگیشن والے ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس سے کراس کوشچن شروع کر دیتے ہیں، وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے آدمی، اسی سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے کچھ۔ اور اب تو کہتے ہیں ایسی مشینیں بھی آ گئی ہیں کہ وہ آپ کے لگا دی جاتی ہیں، اگر آپ جھوٹ بولنا شروع ہونا تو آپ کے کہ ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ مشین بتا دیتی ہے کہ یہ اندر اس کی سیٹنگ جو ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہے، سچ بولنے میں آؤٹ نہیں ہوتی۔ تو انسان کا ضمیر خود اچھائی اور برائی کا تعین بھی کرتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہارے اندر انڈیکیٹر لگا دی ہیں، سگنل جو تمہیں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو تو لال بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے، سچ بولتے ہو تو گرین بتی جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اچھائی کرتے ہو تو تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے، یہ بھی اس لیے تاکہ تمہارے اوپر حجت تام ہو جائے اور تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے۔ اللہ بتایا تمہارا ضمیر تمہیں بتا رہا تھا، جانور کو نہیں پتا چلتا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنا تزکیہ کر لے، جو اپنا تزکیہ یعنی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، وہ رزلٹ میں کامیاب۔ یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ نے امتحان کے لیے بنایا، اور ظاہر ہے جب امتحان کے لیے بنایا تو اس کے لوازمات میں سے کہ امتحان میں تو پھر کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا، اور یہ بھی لوازمات میں سے جو پاس ہوتا ہے اسے کچھ ملتا ہے اس کے عوض میں، ورنہ فری کا پاس ہونا وہ صرف ہمارے لیکچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پاس ہوتے ہیں، امتحان لیا نا لائف سیشن والوں کا بھی، ان کے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کیسا پاس ہونا ہے، اس لیے ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ انعام کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو جب کوئی پاس ہوگا تو ظاہر ہے اسے کچھ ملے گا، اللہ جب امتحان لے گا جو پاس ہوگا تو کچھ ملے گا، اور ناکام ہوگا تو کوئی سزا ملے گی۔ اسی پہ اللہ بتا رہے ہیں قد افلح من زکاہا، جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اور برائیوں سے بچا، وہ بہت بڑی کامیابی، فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی کو۔ وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو بربادی اور گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا، کیونکہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی، عیاشی کے لیے نہیں، اس نے عیاشی کے راستے پہ ڈالا تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ امتحان میں نے صرف تم سے نہیں لیا، تم سے پہلی امتوں سے بھی لیا ہے۔ تو اللہ اس میں ایک قوم سمود کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے تو اللہ نے ان کو کیسا برباد کیا، تم ناکام ہوگے تو تم بھی برباد۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ستایا
وہ کیا ستایا کہ قوم سمود نافرمانی کے ساتھ، طغیان کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا. بدبخت آدمی کھڑا ہوا، لوگوں نے روکا نہیں اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قوم میں کوئی شخص برائی کرے تو آپ اپنی استطاعت کے بقدر اسے روکنے کی کوشش کریں، کم از کم تائید نہ کریں اس کی. سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قوم کو بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کے سیاسی کارکن ان کا ساتھ دیتے ہیں اس برائی میں اپنے ذاتی مفاد میں. تو یاد رکھو وہ جو الٹے کام کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ شامل. ٹانگیں تو ایک آدمی نے کاٹی اونٹنی کی، مگر عذاب پوری قوم پر آیا کیونکہ پوری قوم اس اقدام پہ راضی تھی اور روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی. یہی مضمون دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں ہے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے ہفتے میں کے دن شکار سے منع کیا تو بنی اسرائیل نے پھر بھی شکار کرنا شروع کر دیا. تو قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک تو وہ تھے جو شکار کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو ان کو روک رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو روک تو نہیں رہے تھے، شکار بھی نہیں کر رہے تھے، مگر تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کے، چلو چلتا ہے جانے دو. تو اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آیا تو ہم نے ان کو بچایا جو روک رہے تھے، باقی سب کو عذاب میں. اور وہ عذاب کیا تھا؟ رات کو سوئے ہیں تو ان کو بندر اور سور کی شکلوں میں صبح اٹھایا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس عذاب سے. صبح اٹھے تو کسی کا منہ بندر جیسا تھا اور کسی کا کی شکل سور جیسی تھی. یہ عذاب اللہ نے اس قوم کو دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ اس اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے بچ کے رہو، اس کا خیال کرو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انکار کیا انہوں نے اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، رب نے ان پر عذاب نازل کیا، برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور رب ان سے ڈرا نہیں. تو یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ تم بھی امتحان کے لیے ہو. عیاشی کے لیے آج لوگ یورپ بھاگتے ہیں نا، عیاشی کریں گے، چائنا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. ابھی آئے گا، تھوڑے دنوں میں اللہ کا حکم ہو گیا ہے. تو ازینت، یہ آسمان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. ازینت کیونکہ آسمان مؤنث ہے عربی میں، تو اس لیے اس کے لیے ازینہ کے بجائے ازینت کا صیغہ آیا ہے. ازینت یعنی آسمان سن لے گا. اذن کا معنی سننا بھی آتا ہے. آپ جب کسی حکم کو سنتے ہیں تو کیا مطلب؟ اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا میں نے آپ کا حکم سن لیا، یعنی میں بجاوری کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اور کوئی آدمی آپ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو اذینت لربھا، آسمان حکم کی بجاوری کرے گا. جب آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان اللہ اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گا، اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گا. یعنی جو آسمان پھٹے گا اس لیے پھٹ جائے گا کہ اللہ نے اس کو پھٹنے کا حکم دیا ہوگا، تو اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لے گا. تو اذینت کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے رب کے حکم کی بجاوری. ربی ہاں، اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گا. وہ حقت، یہ حقت کا جو لفظ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں تھا یہ حقیقت، زوری بت کی طرح. کس کی طرح؟ زوری بت، پیسو وائس. حقا، حقاقا، ضربہ کی طرح. حقا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا ثابت ہونا. حق کو بھی حق اس لیے کہتے ہیں وہ ثابت شدہ ایک حقیقت. تو جب یہ ماضی مجہول میں جاتا ہے حقیقہ بن جاتا ہے. حقیقہ، حقیقت، اس کو پڑھا جائے گا حقت. تو حقت کا معنی ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا حقہ لہو، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لکھ کے. حقہ لہو یہ عربی میں ایک پورا جملہ سینٹنس استعمال ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سینٹنس کسی اور میننگز میں آتے ہیں، وہ ایک لفظ کسی اور مطلب میں آ رہا ہے، لیکن جب پورا جملہ آتا ہے تو حقہ لہو یہ پورا ایک لفظ سمجھ لیں آپ. اس کا مطلب ہے حقہ لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے. آدمی کہتا ہے نا حقہ لکا ان تفعل کذا، آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ یہی کام کریں. تو حقت مؤنث ہے. تو اب قرآن کے الفاظ کا لفظ کا مطلب کیا ہوا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اصل میں تھا اس کے بعد وَحُقَّتْ لَهَا، یعنی مناسب ہے لہا، اسی آسمان کے لیے یہی کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترجمہ کیا ہو گیا؟ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گا. وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے یہی مناسب تھا. یعنی آسمان میں یہ دم نہیں ہے کہ رب اسے حکم دے کسی بات کا اور وہ اس بات پر عمل نہ کرے. وہ حکم کی بجاوری تو کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو مرضی ہوگی کہ کرے یا نہ کرے. تو وہ تو چونکہ اس نے سوچا چلو کر لو، اللہ کہہ رہا ہے تو کر لو، بھائی اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے مناسب بھی یہی تھا کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے.
تو اتنا بڑا آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے نو کا آپشن نہیں ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان اپنے رب کی بات کو سن لے گا، یعنی اس کے حکم کی بجا آوری کر لے گا۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے مناسب بھی یہی ہے۔ تو حقت کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس اس کا لفظی ترجمہ یاد کریں کہ اس کے لیے یہی مناسب تھا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت اصل میں تھا مودیدت زوریبت کی طرح، تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو مودیدت یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے۔ مددہ کا معنی کھینچنا، مدد کرنا بھی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا بھی۔ تو مدت کھینچ دی جائے گی زمین۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا، جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی اور زیادہ پھیلا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسان حساب و کتاب کے لیے زندہ ہوں گے، تو ان کے لیے زمین کو بالکل برابر کیا جائے گا، جگہ کم پڑ جائے گی۔ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان زمین پہ جمع ہوں گے میدان حشر میں، تو ظاہر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کر دیں گے، سارے پہاڑوں کو بھی برابر کر دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پہاڑ بھی چٹیل میدان بن جائیں گے، پوری پلین ہموار زمین ہوگی، اور اس تاکہ وہ سارے انسانوں کے لیے سارے انسان اس میں سما جائیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا کر لمبا کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ، القت اصل میں تھا القایت، اکرمت کی طرح۔ اکرمت تو پڑھا ہے نا آپ نے باب اکرام، تو اس میں آئے گا باب القاء، اکرام کی طرح القاء۔ القاء کا معنی ڈال دینا، پھینک دینا، تو یہ تھا القیت، لیکن یا حروف گڑبڑی میں سے ہے نا، تو یہ کیا پڑھا جائے گا، القت۔ ٹھیک ہے، تو القت کا معنی، القاء کا معنی پھینک دینا۔ ویسے بھی القاء ہوتا ہے نا، کہتے ہیں فلاں کے دل میں القاء ہوا ہے، کیا مطلب اللہ نے کوئی بات ان کے دل میں ڈال دی ہے، القاء پھینک دی، ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہے۔ تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین القاء کر دے گی، پھینک دے گی، نکال باہر کرے گی، ما وہ کچھ فیہا جو زمین کے اندر ہے، پھیل بھی جائے گی، اور زمین کے اندر کی چیزیں ساری باہر۔ کون کون سی چیزیں ہیں، سونا چاندی بھی ہے، خود مردے ہیں، ان مردوں کو بھی نکال باہر کرے گی، تو سارے خزانے زمین سے نکل آئیں گے باہر۔ وَتَخَلَّتْ، تخلت تخلیہ سے خالی ہونا، تخلت بھی اصل میں تھا تخلیت تصرفت کی طرح۔ یہ گرامر بتاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آئے گا تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تخلت ویسے یاد کر لو، تخلت خالی ہونا۔ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس لیے میں یہ تھوڑا بتاتا ہوں، کیونکہ بعضوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، محنت زیادہ کرتے ہیں تو ان کو وہ پھر پورا یاد رہ جاتا ہے۔ تصرفت، تخلیت، صحیح ہے، تخلی مصدر ہے، جیسے تصرف مصدر آتا ہے، تو تخلی کا معنی خالی ہو جانا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خالی۔ تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، عثمان بھائی جب یہ آپ ریکارڈنگ چلائیں گے نا، تو جب میں جیسے بتا رہا ہوتا ہوں نا یہ تخلت، تو یہ سب اس کو فوکس کیا کریں پھر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وَتَخَلَّتْ مَا فِيهَا، اور خالی ہو جائے گی زمین۔ القت ما فیہا، اور نکال پھینکے گی جو کچھ زمین کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ کام زمین کیوں کرے گی، اس لیے کہ زمین اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گی۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے بھی یہی مناسب تھا، یعنی اس کو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس جیسے آسمان کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے، زمین کے پاس بھی نو کا آپشن نہیں۔ کیسی بلاغت ہے قرآن کی، بات کو قرآن سمجھاتا کیسے بہترین انداز سے کہ یہ بڑے بڑے کام ہوں گے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو نا دنیا ہے پہاڑ اور یہ چرند پرند سب ایسے چلتا رہے گا، ایسا نہیں چلے گا نظام، یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جب ہوگا تو نہ آسمان انکار کر سکے گا اور نہ زمین انکار کر سکے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادحن، کادحن ضاربن کی طرح ہے، راحمن کی طرح، اسم فاعل۔ قدح کہتے ہیں عربی میں سخت محنت کرنا، قدح کسے کہتے ہیں، محنت۔ قادح اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، ضاربن کی طرح، قادرن کی طرح، قادرن کی طرح، تو قادح کا معنی محنت کرنے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، قادحن، محنت کر رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، قدحن، سخت محنت، قدحن یعنی دوبارہ اس کا تکرار جب ہوتا ہے تو اس میں تاکید مراد ہوتی ہے۔ کیا مطلب، اے انسان تو جتنی محنت کر رہا ہے نا، چاہے دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو، کچھ نہ کچھ تو ہر آدمی کر رہا ہے، 100% فارغ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی 100% فارغ ہے نا تو یہ فارغ ہونا بھی ایک کام ہے جو آسان نہیں ہے۔
دماغ اس سے خراب ہونے لگتا ہے. تو کوئی بھی کام تم کر رہے ہو تو تمہارے قدم کہاں کو جا رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف. یہ مطلب ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان تم سب محنتیں کر رہے ہو اور تمہاری سمت کدھر کو ہے؟ رب کی طرف، یعنی قبر کی طرف، برزخ کی طرف، موت کی طرف. تو محنت کرنے سے پہلے یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ تم جو محنت کر رہے ہو بالآخر یہ محنت ایک دفعہ انجام کو پہنچنے والی ہے، اور قدم تمہارے کہاں کو جا رہے ہیں؟ رب کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سوچ سمجھ کے محنت کیا کرو. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، تم سب محنت کرنے والے ہو اپنے رب کی طرف، قدحن خوب محنت میں لگے ہوئے ہو. فملاقی، فا کا مطلب پھر، ملاقی یہ سمجھیں ذرا. ملاقات کا لفظ تو سنا ہے نا، تو ملاقات کا اس میں فاعل آتا ہے ملاقن. ملاقی، ملاقی کا معنی ملاقات کرنے والا. ملاقی کا معنی جیسے مزاربت، اس میں فاعل کیا آتا ہے؟ مزارب، مزاربت کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اور تو اسی طرح ملاقات کا اس میں فاعل کیا آئے گا؟ ملاقی، ملاقات کرنے والا. ملاقی ہی ضمیر کا مطلب اللہ، ملاقی ہی اس سے ملاقات کرنے والے. ٹھیک ہے. تو اب کیا مطلب ہوا آیت کا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، تم اپنے رب کی طرف محنت کر رہے ہو، قدحن خوب محنت کر رہے ہو. فملاقیہ، پس اس سے ملاقات کرنے والے ہو. تمہاری یعنی جتنی محنتیں دنیا میں ہیں، تو محنت تو دنیا کے لیے ہے، مگر یہ سمت کدھر کو ہے تمہاری؟ رب کی طرف، اور ان قریب اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ملاقات ہوگی تو تم نے جو محنت کی ہوگی اس کو پرکھا جائے گا کس قسم کی محنت کی ہے تم نے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو دے دیا گیا، یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو عطا کر دیا گیا کتابہ، اس کا اعمال نامہ، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اچھی محنت کی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں. فَسَوْفَ، تو عن قریب، یحاسب، محاسبے سے نکلا ہے نا کہ احتساب ہوگا، کہتے ہیں نا اپوزیشن کا احتساب ہوگا، یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. محاسبہ ہوگا اس کا، دیکھا جائے گا بھئی کس نے کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، تو ان قریب اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا. حساباً یسیرا، حساب ہوگا مگر یسیر، آسان. یہ لفظ بھی آ چکا ہے یسیر پہلے. حساب و کتاب بہت آسان ہوگا جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ، يَنْقَلِبُ انقلاب مصدر ہے، جیسے انصراف. انصراف مصدر ابھی گزر چکا ہے نا، انشقاق. تو اس کا مطلب ہوتا ہے انقلاب کا معنی قلب سے، قلب. قلب کا لفظ یاد رکھیں، قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں نا. قلب کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو گاڑی اردو میں لوگ کہتے ہیں نا، عام زبان میں کہتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے. اور ذرا فصیح اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت قلب کے عارضے میں مبتلا ہو گئے. تو ویسے ہو نہ ہو یہ سن کے آدمی قلب کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اتنی گاڑی اردو استعمال کر رہے ہیں. تو قلب کا لفظ دل کے لیے. اور قلب کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دل کبھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے. جب ہی ٹکے گا جب قلب کے عارضے میں مبتلا ہوں گے، ورنہ ہمیشہ دل حرکت میں رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، کبھی یوں کبھی یوں. اس لیے دل کو دل کہتے ہیں، یعنی دل کو عربی میں قلب اس لیے کہتے ہیں. قلب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں الٹنا کسی چیز کو، کہتے ہیں نا قلب موضوع. جب کوئی آدمی اپنے موضوع سے ہٹتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی قلب موضوع ہے، یہ تو جو موضوع تھا آپ اس سے الٹ گئے ہیں، کسی اور طرف چلے گئے ہیں. تو قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا کسی چیز کو. اور انقلاب کا معنی الٹنا، یعنی قلب کا معنی کوئی دوسرا الٹے گا تو اس کو قلب کہتے ہیں، اور انقلاب کا معنی سارا نظام ہی الٹ گیا، تبھی کہتے ہیں نا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. تو یہ اسی انقلاب، یہ وہی لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے. انقلاب کا مطلب سارا نظام الٹ جائے گا. تو اب اس سے آپ کو یہ قلب کا معنی انشاءاللہ یاد رہے گا. اور ینقلبو یضربو کی طرح ہے، یاد رہے گا یہ لفظ. تو اللہ فرماتے ہیں وینقلبو، اور وہ پھر جائے گا، لوٹ کے آئے گا، الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، مسرورا، مسرور ہو کے، خوش ہو کے. مسرور کسے کہتے ہیں؟ سرور سے نکلا ہے، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے حساب و کتاب بھی آسان ہوگا. اور حساب و کتاب کے بعد ینقلبو فوراً کہاں پلٹے گا؟ پلٹ کر ابھی جنت میں نہیں جائے گا، پہلے اپنے گھر والوں، اہل و عیال، دوستوں کی طرف جائے گا، ان کو خوشخبری دینے کے لیے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم. تھوڑی دیر پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. بھائی سے بھاگ رہا تھا، باپ سے بھی دور بھاگ رہا تھا، بیوی سے بھی دور بھاگ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نیکی مانگنے کے لیے آ جائے.
اور اب جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے، تو سب سے پہلے اسی ابا کی طرف بھاگے گا، اسی اماں کی طرف بھاگے گا، اسی بھائی کی طرف، ان کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوز جو ہے نا ان کو اطلاع دیتا ہے۔ اسی سے پتا چل جاتا ہے اس کو کس سے محبت زیادہ ہے۔ جس کو سب سے پہلے بتائے گا نا، اس کا مطلب ہے اس کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے۔ اس سے یہ کچھ پیمانے ہوتے ہیں، اسکیل ہوتے ہیں، جس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی باتیں آپ ہم سے سیکھ لیں، ورنہ آج کل یہ پہچاننا کہ یہ آدمی ہر ایک سے یہی کہتا رہتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ آج کل لوگ جو ہے نا سب کو یہی ٹوپی کراتے رہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ تو یہ کچھ پیمانے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس سے محبت زیادہ ہے۔ تو خوشی کی اطلاع بھی انسان جس کو سب سے پہلے دیتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ محبت اس سے زیادہ۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو سب سے پہلے دینا چاہتا تو ہے مگر دے سکتا نہیں ہے، اس لیے بھی جو سامنے آ گیا اس کو اطلاع دے دی، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے محبت بہت زیادہ ہے، تو وہ اس لیے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ نظر پہلے آ گئے تھے، اور جس کو دینی تھی اس سے قول مل نہیں رہی تھی۔ تو تھوڑا سا یہ بھی آپ ایک رکھیں ذہن میں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اس کی کتاب دی گئی وراء ظہرہ، وراء کہتے ہیں پیچھے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ، یہ لفظ بھی آ چکا ہے، ظہرہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے۔ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جو دیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے، کیونکہ وہ انسان کو اتنی نفرت ہوگی اس اعمال نامے سے، جب اسے پتا ہے نا اعمال نامہ دیا جا رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے بائیں ہاتھ لے کر آؤ، تو وہ سمجھ جائے گا کہ میری تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے عذاب اور بربادی سے بچائیں۔ تو وہ سمجھ جائے گا میری بربادی کا فیصلہ ہے، تو اتنی نفرت سے لے گا کہ اپنا منہ موڑ لے گا، پیچھے کی طرف کر لے گا، اور اس طرح سے وصول کرے گا کہ میری نظر بھی اعمال نامے پہ نہ پڑے۔ تو یہ ہے پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ لینا۔ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ چاہتا ہے پشت کی طرف سے آئے، وہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اس مصیبت کو۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پشت کے پیچھے سے دیا گیا، فسوف يدعو ثبورا، تو وہ ان قریب پکارے گا ثبور کہتے ہیں ہلاکت کو۔ ثبور کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی نیا لفظ ہے جو اب تک نہیں آیا۔ ثبور ہلاکت، موت کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ پکارے گا ہلاکت کو، یعنی وہ چاہے گا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے، مجھ پر موت واقع ہو جائے۔ دیکھو دنیا میں جب کوئی غموں سے پریشان ہوتا ہے تو وہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے سے یہ غم ختم ہو جائے گا۔ تو آخرت میں بھی اس کا یہ خیال آئے گا کہ مجھے کسی طرح مار دیا جائے، موت واقع ہو جائے، مگر اس کو موت نہیں آئے گی۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، یصلا پہلے گزر چکا ہے، سيصلى نارا حامیہ، سيصلى نارا ذات لہب، آگ میں داخل ہونا، ويصلى سعيرا، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، انہو بے شک یہ آدمی کان فی اہلہ تھا اپنے اہل و عیال میں مسرورا، بڑا خوش و خرم، بڑا خوش و خرم زندگی گزار کر آئے، فلمیں، ڈرامے، سینما گھروں میں فیملیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں، پیزا کھانے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وائف کو پردہ نہیں کرا رہے بھائی، تاکہ ہماری لائف جو ہے نا بھرپور طریقے سے انجوائے کریں ہم، کیا پردہ وردہ پرانے زمانے کی باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے بہت انجوائے کر لیا، تم نے لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر لیا۔ پہلا جو شخص تھا نا یہ تو صبر کر کے آئے، اب یہ انجوائے کرے گا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہی جائے گا بتانے کے لیے کہ یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ اور اس شخص کے بارے میں اللہ اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تو نے لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر لیا ہے، اب نہیں ہوگا، اب مزے نہیں ہے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، فرمایا یہ شخص اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے، بڑی اچھی زندگی، اس کے خیال میں وہ زندگی بہت اچھی تھی۔ انہو ظن، اس نے یہ سمجھا ہوا تھا، ظن کہتے ہیں اس کا یہ خیال تھا، ان لن یحور، کہ ان کا مطلب کہ، بتایا تھا نا پہلے یہ لفظ آ چکا، لن یحور، حارا یحور کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یحور کس کے معنی میں آتا ہے؟ یرجع کے معنی میں، جی کس کا مصدر؟ فبور، فبور خود مصدر ہے، موت کو کہتے ہیں۔ انہو ظن، اس نے یہ سمجھا ہوا تھا، ظن تھا اس کا، لن یحور، کہ یہ ہرگز نہیں لوٹے گا، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جو منمانی زندگی کرنی ہے، جو مزے اڑانے اڑاؤ۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں نے اب دوبارہ لوٹنا نہیں ہے، دوبارہ مجھے زندگی نہیں ملے گی، یہی ہے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں نا دنیا دار لوگ، وہی 4 دن کی زندگی ہے، مزے اڑا لو، پھر کیا آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، مر کے کھپ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، زندگی انجوائے کرو، کیا اس میں اتنا اللہ رسول کی باتیں۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ خیال تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے، حقیقت میں 4 دن کی نہیں ہے،
بلکہ یہ تو مسافر خانہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل میں زندگی تو وہ شروع ہونے والی ہے جو 4 لاکھ سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہے، 4 ارب سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہے. تو تمہیں اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہاں پہ بھیجا تھا. اللہ فرماتے ہیں انَّهُ ظَنَّ، اس نے یہ سمجھا ہوا تھا اللَّن يَحُورَ کہ یہ ہرگز نہیں لوٹ کر آئے گا. بلا، کیوں نہیں لوٹے گا بھائی؟ بلا کسے کہتے ہیں؟ کلام کو رد کرنے کے لیے. کیوں نہیں لوٹے گا؟ ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، تھا اس کو بصیر، دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا. اس لیے تھوڑی دیکھ رہا تھا کہ اس کو نہ سزا ملے گی نہ جزا ملے گی. دیکھنا اسی نیت سے تھا کہ اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور برے کام کرتا ہے تو اس کو اس پر سزا دی جائے. تو تیرا رب تو ایک ایک چیز تیری نوٹ کر رہا تھا، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کھلاتا ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق، اب اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوے پر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور موت کے بعد تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، شفق، آسمان کے کنارے کی. آسمان کا کنارہ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت جو آسمان پہ ایک روشنی ہوتی ہے نا کنارے پہ، اس روشنی کو بھی شفق کہا جاتا ہے. جیسے مغرب کے وقت سرخ روشنی ہوتی ہے، جب وہ سرخ روشنی بالکل غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کے وقت بھی ایک سفید روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیلی، اور رات کی قسم، وما، اور ان چیزوں کی قسم، وسق، جن کو رات ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. رات جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو ڈھانپ لیتی ہے. کیا مطلب؟ سب اپنے اپنے گھروں میں، اور جانور اپنے بلوں میں، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی میں قسم اٹھاتا ہوں. والقمری، اور چاند کی قسم اٹھاتا ہوں. اذا اتسق، اتسق اصل میں تھا اغتسق، وسق سے نکلا یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. اغتسق کو پڑھتے کیا ہے؟ اتسق، ٹھیک ہے، اکتسبہ کی طرح ہے. کس کی طرح؟ یہ اکتسبہ. تو والقمری، اور چاند کی قسم، اتسق، جب وہ پھیل جائے. یہ 3 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ چاند جب پھیلتا ہے 14ویں کا بن جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی جب بھرپور ہوتی ہے تو 14ویں کے چاند کی قسم. لترکبن، تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے. یہ اصل میں تھا ترکبو، تضریبو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا. راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو. لترکبن، لام تاکید کے لیے، اور نون لگا دیا نا آخر میں، یہ بھی تاکید کے لیے. جیسے آتا ہے نا ثم لتسألن، الہاکم التکاثر میں ہم نے پڑھا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا. تو یہ نون جب آخر میں لگتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بھی ضرور. اللہ فرماتے ہیں لترکبن، تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے. طبقاً، ایک طبقے سے نکل کر، طبق حالت کو کہتے ہیں، عن طبقن، دوسرے طبقے. یعنی اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ ہوگا تم کبھی ایک طبقے پر قائم نہیں رہو گے بلکہ ایک طبق سے دوسرے طبق میں منتقل ہوگے. سوار کا مطلب بھی ہوتا ہے نا جیسے کبھی آدمی گاڑی میں سوار ہے، پھر آ گیا گھوڑے پر، آ گیا پھر رکشے میں، پھر جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایک حالت میں نہیں رہتے. تو یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، آسان ترجمہ ہوگا کہ تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگے. تو اللہ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں. شفق کی قسم، شفق بتاتا ہے کہ اب زمین کی حالت تبدیل ہونے والی ہے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آنے والے ہو. پھر شفق کا وقت بتاتا ہے کہ اب روشنیوں سے دوبارہ اندھیرے میں جانے والے ہو. اسی طرح رات بتاتی ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو گئی، اور قمر بتاتا ہے کہ کبھی قمر میں کتنے تصرفات ہوتے ہیں، کبھی پھیل جاتا ہے، کبھی سمٹ کے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایک جیسی نہیں ہے. ابھی دنیا کے مزے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوں گے، پھر موت ہے مگر اس پر بھی ہمیشہ قائم نہیں رہو گے، اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. تو یہ ساری کائنات میں اللہ نے تصرفات رکھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک حالت پہ پیدا نہیں کیا، اور اس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایک حالت پر نہیں ہو. لہذا یہ سمجھنا کہ مر کے بس ختم ہو گئے اور اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں، یہ تمہاری سوچ غلط ہے. جو رب شفق سے روشنی نکال سکتا ہے وہ رب مردے کو دوبارہ زندہ کر کے اس میں جان ڈال سکتا ہے اور اس سے حساب و کتاب لے سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حالت تمہاری جو منتقل ہوگی، بعض لوگوں کی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی اور بعض لوگوں کی بری سے بری ہوتی چلی جائے گی. فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے لہم ان کو، لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہماری باتوں پہ یقین نہیں رکھتے.
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، قُرِئَ فعل مجہول ہے، قرأ کا مطلب پڑھنا، قُرِئَ کا مطلب پڑھا جانا، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون، یہ سجدے میں نہیں گرتے، یعنی ان کے اندر تواضع کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ قرآن سن کے ان کو تو ڈر جانا چاہیے. اس آیت پر سجدہ واجب ہے، سجدہ کر لیے گا. تو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ قرآن کے سامنے سجدہ نہیں کرتے اور تکبر میں رہتے ہیں. یہاں سجدہ یہ کنایا ہے کہ قرآن کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے. یہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں نا سجدہ والی آیت، تو ہم اصل میں تسلیم نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں شو کرتے، بلکہ ہم کیا ایک ظاہری علامت بتاتے ہیں کہ اللہ جیسے ہم نے قرآن سن کے اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا دیا تو ہم باقی زندگی میں بھی تیرے سامنے جھک جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ ہم صرف سر تو رکھ لیتے ہیں لیکن باقی زندگی میں اللہ کے حکام کے سامنے نہیں جھکتے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سجدے والی آیات پہ جب سجدہ کریں تو یہ سوچ کے سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ ابھی تو صرف سر رکھا ہوا ہے تیرے سامنے، اور یہ بتانے کے لیے رکھا ہے کہ باقی تمام احکام میں بھی تیرے سامنے میں جھکا رہوں گا، کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. آگے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو یکذبون تکذیب کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ سجدہ کرے اس قرآن کو سن کے اللہ کو سجدہ کریں اور اس کی آیتوں پر ایمان لے آئیں، اس کے بجائے کرتے کیا ہیں کہ کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، اعلم کمپیریٹیو ڈگری، خوب بہتر جانتا ہے، بیما ان چیزوں کو یوعون جن کی یہ حفاظت کرتے ہیں، جن کو یہ جمع کرتے ہیں. یوعون اصل میں تھا یوعیون، یکرمون کی طرح، ٹھیک ہے نا، یکرمون کی طرح اکرام کرنا. تو یوعیون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا. تو یعنی تم جتنے اعمال جمع کر رہے ہو اور جو دنیا کی دولت اور ثروت جمع کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا کر رہے ہو دنیا میں تم. تو یہ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے لے آئے گا. فبشرہم، پس آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، بشر سبح کی طرح ان کو خوشخبری دے دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. علیم علم والا، علم کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو بتا دیا کریں. کہتے ہیں بھائی رنج و علم، سنا ہے نا لفظ، تکلیف کو، درد کو، پین، اب سمجھ میں آئے گا، پین کو، درد کو علم کہتے ہیں. تو علیم دردناک. فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے.